بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر اور تقدیر پر کہ اس کی بھلائی و برائی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. گزشتہ ہفتہ واری اجتماع میں فرشتوں پر ایمان لانے کے متعلق بتایا گیا تھا اور آج انشاءاللہ کتابوں پر ایمان لانے کا بیان ہوگا. قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس پر اور قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب پر ایمان لانے کے متعلق بیان فرمایا کہ ایمان والے قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی سب پر ہمارا ایمان ہے. تو کتابوں پر ایمان لانے کا مزید اور مفہوم قرآن مقدس کی بے شمار آیت کریمہ میں کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں بتایا گیا ہے. دل سے یہ پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر اپنے بندوں کے لیے کتابوں کو نازل فرمایا اور یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق حقیقت میں کلام کیا اور ان کتابوں میں دنیا و آخرت میں لوگوں کے لیے حق ہے، نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے. کتابوں پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ایمان لاؤ، اور ان کتابوں پر جو ان سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 136. اللہ نے حکم دیا کہ اس کی ذات پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے بندے خاص پر نازل فرمائی یعنی قرآن پر ایمان لاؤ. ایسے ہی قرآن سے قبل نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانے کا حکم فرمایا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بارے میں کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر کہ اچھائی اور برائی سب اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہوتی ہے. کتابوں پر ایمان لانا کن چیزوں کو شامل ہے؟ یہ ایمان رکھنا کہ ان کتابوں کا نزول حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوا ہے، اور یہ ایمان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کتابوں کا نام بتایا ان پر ایمان لانا ہے، جیسے قرآن کریم جو ہمارے نبی آقا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. ان کتابوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بتائے
تو جن کتابوں کا نام اللہ نے بتایا ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جن کتابوں کا نام نہیں آیا لیکن اختصاراً ان کا ذکر ہوا تو ان پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔ اور جو باتیں ان کتابوں میں آئی ہیں ان کی تصدیق کرنا، چونکہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن مجید ہو یا دیگر آسمانی صحائف ہو، جتنے بھی صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، جتنے بھی کتابیں، تو ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے، چاہے ہمیں ان کا نام معلوم ہو یا نام معلوم نہ ہو۔ پچھلے کتابوں میں جو باتیں آئی ہے ان کے ساتھ ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، چونکہ ہر نبی کی شریعت میں تھوڑا تھوڑا فرق رہا ہے صرف احکام کے بارے میں، ورنہ عقیدے کے بارے میں تو سب کا ایک ہی عقیدہ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اب تورات میں کچھ احکام ہیں، انجیل میں کچھ احکام ہیں، زبور میں کچھ احکام ہیں، قرآن مجید میں تو تمام احکام ہیں، تو پھر اب ہم ان پر ایمان کیسا لانا ہے؟ اس متعلق یہ کہ مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، یہ تمام کتابیں برحق ہے، سچا کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہی ہے جو ایسے احکام، موعظت، اخبار پر مشتمل ہیں جن میں لوگوں کے معاشی، دنیاوی، اخروی زندگی کے لیے ہدایت، روشنی موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ یہود و نصارہ نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں میں تحریف کر ڈالی، ان میں کمی بیشی کر ڈالی، وہ اپنی اصلی حالت میں جیسا اللہ تعالیٰ نے انہیں نازل فرمایا تھا ابھی وہ ویسے باقی نہیں رہی۔ قرآن مقدس نے اس بات کی گواہی دی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ تورات کے کلمات کو ادھر ادھر کر دیا کرتے، اس میں تحریف کرتے تھے۔ اسی طرح نصرانیوں نے بھی انجیل کے اندر رد و بدل کر دیا۔ تو کیا اب ہمارا ایمان ان رد و بدل والے کلمات پر ہے؟ کیا ہمارا ایمان اس بدلی ہوئی تورات پر ہے؟ نہیں، ہمارا ایمان اس تورات پر ہے، ہمارا ایمان اس انجیل پر ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، اس اصل تورات پر اور اس اصل انجیل پر ہمارا ایمان ہے۔ اب انہوں نے جو اس میں تحریف کر دی، انہوں نے اس میں جو رد و بدل کر دیا، وہ رد و بدل پر، اس تحریف پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یقیناً ان میں ایسی جماعت بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور یہ کہتے بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تو وہ دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی عوام کے سامنے کتاب الہی تو رکھتے ہیں اور نظر بھی ڈالتے ہیں، لیکن پڑھتے وہ ہے جو اس کے اندر نہیں ہے، بتاتے وہ ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن سننے والے کو ایسا گمان ہوتا ہے کہ ہمارے علماء وہی تورات میں سے بتا رہے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اسی طرح عیسائی، نصرانی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء وہی کلام پیش کر رہے ہیں، وہی بات سمجھا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ حالانکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا شمار کرنے لگے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں اس بات کی گواہی دے دی کہ یہود و نصارہ، ان کے علماء نے تورات اور انجیل کے اندر رد و بدل کر دیا، اور وہ احکام جو اللہ نے نازل کر دیے اس میں تبدیلی انہوں نے کر دی، جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی، اس کو تحریف کر دیا، کلمات ادھر کے ادھر کر دیے۔ تو اس لیے ہمارا ایمان اصل تورات پر ہے جو اللہ نے نازل فرمائی، اصل انجیل پر ہے جو اللہ نے نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب کے ہاتھوں میں جو مقدس کتاب کے نام سے معروف ہے اور جو تورات انجیل پر مشتمل ہے، اس میں غلط عقیدہ ہے اور جھوٹی باتیں ہیں اور حکایت کا تذکرہ ہے، اور ان مذکورہ بالا کتابوں میں جن باتوں کا تذکرہ ہے ان کی تصدیق نہ کریں،
بجز ان کے جن کی تصدیق قرآن کریم نے اور سنت نے ثابت کیا ہے، اور قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ میں جن کی تکذیب کی ہے ہم بھی ان چیزوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ جیسے اگر تورات میں آپ کو یہ بات ملے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد یکتا ہے تو ہم اس بات کو مانیں گے، چونکہ قرآن نے بھی وہی کہا۔ اگر زبور میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو زندہ ہے، قائم بخود ہے، وہ تمام دنیا کو فنا برباد کرے گا، پھر سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، اگر اس نے وہ بات لکھی بھی ہے تو ہم یہ بات مانیں گے، چونکہ قرآن کریم میں بھی یہ بات ہے۔ تو قرآن کریم نے ان کی جو کتابوں کی تصدیق کی ہے ان باتوں کو ہم مانیں گے، اور قرآن کریم نے کیا کیا؟ غلط الگ کر دیا اور صحیح کو الگ کر دیا، چونکہ جو تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حالت کے مطابق اس کو نازل فرمایا تھا، اور پھر اس میں جو عقیدے کی جو باتیں ہیں قرآن کریم اس بات کی تصدیق کرتا ہے تو ہمیں تصدیق کرنا ہے، اور جن باتوں کی قرآن کریم تصدیق نہیں کرتا ہمیں نہیں کرنا ہے۔ جیسا کہ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں تشریف لائے اسی لیے تاکہ کفر اور شرک کا خاتمہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول اعظام تشریف لائے سب کی دعوت لا الہ الا اللہ کی تھی، لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انجیل اس میں انہوں نے ایسی تبدیلی کر دی کہ انہوں نے تثلیث کا عقیدہ بنا لیا۔ تثلیث کہتے ہیں تین خداؤں کو ماننا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کو معاذ اللہ کی بیوی مانتے ہیں۔ تو یہ شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جنہوں نے اس بات کی تعلیم دی ہو۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم اسی رب کی عبادت کرو، اسی اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے۔ میرا رب اس لیے کہا تاکہ جو ان کو خدا مانتے وہ سمجھ جائے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں خالق نہیں ہوں، میں خود اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کا رسول ہوں، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بتاؤں۔ تو اب انجیل کے اندر اب یہ عقیدہ آ گیا کہ وہ تین خدا کو ماننے والے ہیں، تو ہم اس عقیدے کو نہیں مانیں گے، کیونکہ قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اور یہی دعوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا یہی عقیدہ رہا ہے۔ تو قرآن کریم نے جن باتوں کو مانا ہے، بتایا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور جن باتوں کی قرآن کریم نے تصدیق نہیں کی ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم کے تئیں ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل نازل فرمائی، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائیں۔ اس میں نبی بھی ہے، اس میں رسول بھی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نبی اور رسول میں انشاءاللہ آنے والے ہفتے کے اندر اس کی تشریح کی جائیں گی کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں کتاب عطا فرمائی جیسے ہر نبی، تو قرآن کریم میں جن کتابوں کا ذکر آیا ہم اسے مانیں گے، اور احادیث مبارکہ میں جو آیا ہم مانیں گے۔ باقی تمام کتابوں کو ہم اختصاراً یہ مانیں گے کہ وما انزل من قبلک، اے حبیب آپ سے پہلے جتنے بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائے اپنے رسولوں پر، ہمارا ان سب پر ایمان ہے، لیکن ہم عمل کس کے مطابق کریں گے؟ قرآن مجید کے مطابق، شریعت اسلامیہ کے مطابق، اور تورات، زبور، انجیل کو حق مانیں گے، اور انہی باتوں کی تصدیق کریں گے جن باتوں کی قرآن کریم نے تصدیق کیا ہے۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا، یہود و نصارہ نے اس میں تبدیلی کر دی، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ، ان علماء نے کیا کیا؟ یعنی مالداروں سے رشوت لے کر اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ امیر لوگوں کے لیے الگ قانون بنا دیا، غریبوں کے لیے الگ قانون بنا دیا۔ کسی نے کچھ جرم کیا تو سزا دینے کے بجائے ان کے لیے آسانی کا راستہ نکال لیا، ان سے رشوت لے لی۔ پھر قرآن یعنی جو احکام اللہ نے نازل فرمائے اس میں رد و بدل کر دیا، وَيَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے پورے کتاب میں تبدیلی کر دی، رد و بدل کر دیا۔ تو ہمارا انکار پوری طرح سے نہیں ہے، ہمارا انکار پوری طرح سے نہیں ہے، بلکہ ہم انکار ان مسائل کا، ان احکام کا، اس عقیدے کا کرتے ہیں جو انہوں نے رد و بدل کیا۔ باقی اللہ نے جو اصل کتاب نازل فرماتی ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اب قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا۔ اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد
انہی کے دور میں پھر دوسرے نبی تشریف لائے. بنی اسرائیل میں کئی انبیاء علیہ السلام ایک کے بعد دیگر تشریف لاتے رہے. اب اللہ نے ایک کتاب کو نازل فرمائی، وہ نبی کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کی امت نے اس میں تبدیلی کر دی. اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے نبی کو مبعوث فرمایا، ان پر کتاب نازل فرمائی، اور کتاب نازل فرما کر بتا دیا کہ پہلے والے لوگوں نے کیا کیا تبدیلی کر دی. پھر ان کا وصال ہوا، پھر ان کے بعد پھر ان علماء نے پھر اس میں رد و بدل کر دیا. تو یہ ہوا کہ ایک کے بعد دیگر نبی آتے رہے، اور جو کتابوں میں تبدیلی ہوتی رہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بتاتا رہا. اب سب سے آخر میں ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو اب یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جتنے بھی کتابیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اس میں رد و بدل ہوا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا. عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل کو نازل فرمایا. انجیل میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تورات میں کیا کیا تبدیلی ہوئی. تو جو بھی انہوں نے رد و بدل کر دیا تھا انجیل میں اس کا پردہ فاش ہو گیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا، پھر عیسائی علماء نے اس کے اندر رد و بدل کر دیا، تو پھر اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اور اتنے سارے الزامات، اتنے سارے تہمتیں انبیاء علیہ السلام پر. حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی انہوں نے یہ تہمت لگائی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے حکومت کیا کرتے تھے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی حکومت عطا فرمائی تھی، آپ کی رعایا میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اللہ نے ان کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی تھی. پرندے کیا گفتگو کرتے سلیمان علیہ السلام سب جانتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ان کو ان کی بولی میں سمجھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ تجری الريح، کہ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی. جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے ہوا اس طرف چلتی، جہاں پر رکنے کو کہتے ہوا وہاں پر رک جاتی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے رعایا میں آپ کی امت میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، آپ سب کو کام سے لگاتے. جنات کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر انہیں فرماتے کہ کل عصر تک یا سورج غروب ہونے تک کام کرتے رہو، ان کا کام اگر ظہر کے وقت میں ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں غروب آفتاب تک حکم دیا گیا، تو وہ بنایا کام پورا بگاڑ دیتے، پھر کام کرنے لگ جاتے. تو اس طرح وہ غروب آفتاب تک کام کرتے رہتے. اتنا خوف حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان پر تھا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ ہوا کہ شیطان نے لوگوں کو یہ بتایا کہ سلیمان علیہ السلام یہ جو حکومت کرتے تھے اصل میں ان کے پاس جادو تھا. آپ نے کیا کیا تھا، جتنے بھی سرکش شیاطین تھے، جنات تھے، ان کی جو جادوگری تھی وہ سب چھین کر آپ نے اپنی کرسی کے نیچے سے دفن کر دیا تھا. تو شیطان نے کیا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد لوگوں کو بتایا. تو ایک الزام حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ لگ گیا کہ آپ نے جادو کے ذریعے حکومت کی، اور جادو تو حرام ہے. جادو میں تو شرکیہ کلمات ہوتے، کفریہ کلمات ہوتے، اور ایک نبی کی بعثت کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کفر اور شرک کو مٹا دے. تو پھر ایک نبی کی طرف کفر اور شرک کی نسبت یہ تو بہت بڑی تہمت ہے. تو ایک زمانے تک وہی سمجھتے رہے. پھر اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور کہا وما کفر سلیمان، کہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. انہوں نے یہ منصوبہ بنا، اس طرح سے انہیں بدنام کی. تو قرآن مجید نے کیا کیا، جتنے بھی آسمانی کتابیں پیچھے گزر چکی ان تمام میں جو تبدیلیاں ہوئی، رد و بدل ہوا، وہ تمام چیزوں کو قرآن مجید نے بتا دیا. اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے، تو اب کیا حضور علیہ السلام کی امت کے علماء بھی ایسے ہی کریں گے جیسے کہ یہودی علماء نے کیے، نصرانی علماء نے کیے؟ تو نہیں، چونکہ اللہ نے کیا فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور دوسرے مقام پر اللہ یہ فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن مجید کے اندر باطل کہیں سے داخل ہو ہی نہیں سکتا، کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتا. اسلام کے سچا ہونے پر سب سے بڑا پروف اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جاؤ، دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جاؤ، وہاں پر آپ کو وہی قرآن مجید ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ میں، مدینۃ المنورہ میں ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی. وہی کتاب آپ کو عنوان ملے. حالانکہ صدیاں گزر گئی، زمانے نے کتنی کروٹیں لی، کتنے لوگ آئے چلے گئے، کتنی چیزوں میں تبدیلی ہو گئی، لیکن آپ دیکھیں
مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائے جہاں پر مسلمان آباد ہے، آپ کو قرآن مجید وہی ملے گا جو الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک، نہ آپ کو ایک زبر کا فرق کہیں نظر آئے گا، نہ ایک حرف کا کہیں فرق نظر آئے گا۔ تو یہی قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ جو اسلام کی صداقت اور اس کی حقانیت پر یہ دلالت کرتی ہے۔ اور ایک بڑا مذہب عیسائیت، لیکن آپ یہ دیکھیں گے امریکہ میں آپ چلے جاؤ تو وہاں پر آپ کو الگ بائبل نظر آئے گی، آپ جو ہے تو برطانیہ میں چلے جاؤ وہاں پر آپ کو الگ بائبل نظر آئے گی، آپ جو ہے تو افریقہ میں چلے جاؤ وہاں پر آپ کو الگ بائبل نظر آئے گی۔ پوری دنیا عیسائیت میں آپ کو ایک طرح کی بائبل نظر نہیں آئے گی، تو پتہ یہ چلتا کہ انہوں نے اس میں سب رد و بدل کر دیا، سب تحریف کر دی۔ تو اس لیے اس دنیا کے اندر صرف مذہب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے صداقت پر اور اپنی حقانیت پر ایسے دلیل پیش کر سکتا ہے جو کوئی اور مذہب پیش نہیں کر سکتا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ اتنا زمانہ گزر گیا، کتنے انقلابات آئے دنیا کے اندر، کتنے طوفان آئے، کتنے کتب خانوں کو جلا دیا گیا، کتنے حفاظ کرام کو شہید کر دیا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن اللہ کا یہ کلام اس وقت سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو قرآن مجید کے متعلق ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہم پر قرآن کریم سے محبت کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا ضروری ہے، چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، چنانچہ وہ سچا ترین اور سب سے افضل کلام ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کی آیتوں اور صورتوں میں غور و فکر کرنا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو صرف برکت کے لیے نازل نہیں فرمایا، صرف برکت کے لیے نہیں، بلکہ قرآن مجید برکت کے لیے بھی ہے، قرآن مجید اصل ہدایت کے لیے ہے۔ تو جب اللہ کا کلام ہے تو ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کریں۔ اب غور و فکر کیسا کریں گے؟ علماء کے پاس جائیں، ان سے قرآن مجید کی تلاوت سیکھیں، علم دین حاصل کریں۔ تو اس میں جب قرآن پاک کی آیاتوں میں غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا، اور معلوم بھی تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایسی عظیم انقلاب لانے والی کتاب کو نازل فرمایا کہ جس سے پوری دنیا میں ایک انقلاب آیا ہے، اور جس کی اتنی عظیم شان ہے قرآن پاک کی، جس کا پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب، چھونا ثواب، اس کو تبادلہ کرنا ثواب، سمجھنا ثواب، سمجھانا ثواب، ہر چیز ثواب ہی ثواب ہے۔ تو جب اللہ نے اس کتاب کی یہ شان رکھی ہے تو ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کو سمجھے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، چونکہ جس کا دل چاہتا ہے اللہ سے کلام کرے، چونکہ کسی کی آنکھ میں یہ تاب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے، کسی کی آنکھ میں یہ ہے نہیں اتنی قوت، چونکہ جب اللہ کے ایک مخلوق یعنی سورج کو ہم دیکھ نہیں سکتے دوپہر کے وقت، ہماری آنکھوں میں اتنی تاب نہیں ہے کہ ہم سورج کی روشنی کو دیکھ سکے آنکھیں کھول کر، تو خالق کو کیسا دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن انسان کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے، اور محبت میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے۔ دنیا میں کوئی آنکھ نہیں ہے ایسی سوائے حضور علیہ السلام کی آنکھیں کہ جو جاگتے میں اللہ کا دیدار کر سکے۔ تو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، تم یہ پڑھو گے تو گویا یوں کہ تم اللہ سے گفتگو کر رہے ہو، تم پڑھو گے تو یوں کہ گویا کہ تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو۔ اور جب قرآن مجید جب سمجھ آتی ہے کسی کو کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، تو آپ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ وہ کس طرح سے ہماری زبان سے ہوتے ہوئے، ہمارے ذہنوں سے ہوتے ہوئے، ہمارے دل اور ہمارے روح میں کیسے پیوست ہو جاتی ہے، اور کتنا لطف اس کے اندر آتا ہے کہ بڑے بڑے کفار جنہوں نے قرآن مجید کو سن کر ایمان کی طرف وہ آ گئے، بڑے بڑے کفار جو ان میں کچھ ایسے جو ایمان نہیں لائے، لیکن اس بات کی وہ تصدیق کرتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو کلام پاک سناتے ہیں اس میں وہ چاشنی ہے، وہ حلاوت ہے، وہ لذت ہے کہ دل نہیں چاہتا لیکن پھر بھی انہی کی طرف جو ہے تو دوڑے دوڑے چلے جاتے۔ یہ چاشنی ہے کلام پاک کی۔ تو ہم اس حلاوت سے، اس لذت سے محروم ہیں، کیونکہ ہم کبھی اس طرف آتے ہی نہیں، کبھی پڑھتے نہیں، پڑھے تو سمجھتے نہیں، اور کوئی سمجھائے تو سمجھنا بھی نہیں چاہتے، وقت بھی اس کے لیے نہیں نکالتے۔ تو قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا یہ ضروری ہے، اور قرآن مجید ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اسے سیکھیں، اسے سمجھیں اور اسے سمجھائیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں۔ اور اسی طرح اس کے احکام کی اتباع کرنا اور اس کے آداب سے مزین ہونا اور اس کو اپنی زندگی کا دستور بنانا لازم ہے۔
ایسا نہیں کہ صرف ہم برکت کے لیے پڑھ رہے، دکان کی افتتاح ہے تو وہاں پر برکت کے لیے پڑھ رہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہے، تو بالکل ہے، برکت بھی ہے اس کے اندر، ایصال ثواب بھی ہے، وہ مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، لیکن قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اصل کیوں نازل فرمایا؟ ہدایت کے لیے، کہ اس قرآن کے احکام کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے، اس کی دستور کو ہم مانیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلے، یہ اصل ہے۔ جب حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کانا خلقہ القرآن، فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے۔ کیوں فرمایا ایسا؟ اس لیے کہ حدیث کا مطلب یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل در حقیقت قرآن و شریعت کا عملی نمونہ تھا۔ جس کو قرآن یعنی خاموش قرآن دیکھنا ہے وہ اللہ کا کلام دیکھے، جسے بولتا قرآن دیکھنا ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کو دیکھے۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، بس اتنا یہ ہے کہ اور یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی قرآن کریم کی ہدایت کی کامل اتباع کر کے آپ نے دکھایا، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ حسنہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین رہنمائی ہے۔ قرآن مجید کی خصوصیات اور خوبیاں، بے شک قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہمارے نبی اور ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس وجہ سے مومن بندہ اس کتاب کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے احکام کی پابندی اور اس کی تلاوت اور اس میں تدبر سے کام لیتا ہے۔ ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ قرآن دنیا میں ہمارا رہبر ہے، آخرت میں ہماری کامیابی کا سبب ہے، اور قرآن کریم کی بہت ساری خوبیاں اور بے شمار خصوصیتیں ہیں جو اسے دیگر آسمانی کتابوں سے ممتاز کرتی ہے۔ نمبر 1، بے شک قرآن کریم خالص الہی احکام پر مشتمل ہے، اور پچھلی کتابوں میں جو اللہ کی تنہا عبادت کا حکم آیا تھا اس کی تائید و تصدیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی جو اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ جو اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جو باتیں اور عقیدے سے متعلق امور پچھلی کتابوں میں ذکر کیے ہوئے ہیں، ان کی تائید اللہ تعالیٰ نے اور اس کی حفاظت کرنے والی کتاب ہے، یعنی پچھلی کتابوں کی گواہی دینے والی، اور ان پر یہ امین ہے۔ تمام لوگوں پر ان کی زبان اور حسب و نسب کے اختلاف کے باوجود اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اگرچہ ان کا زمانہ نزول قرآن کے وقت سے دور رہا ہے، سابق آسمانی کتابوں کے برعکس کہ وہ فقط چند معین قوموں کے لیے ایک محدود زمانے تک تھی۔ شریعت یعنی تورات ایک وقت تک کے لیے تھی، ایک قوم کے لیے تھی، زبور ایک وقت تک تھی، ایک قوم کے لیے تھی، انجیل ایک خاص قوم کے لیے تھی اور ایک وقت تک کے لیے تھی، لیکن قرآن مجید ایک قوم کے لیے نہیں، یہ ہدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک خاص وقت تک نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے، سب کے لیے۔ اس میں ہر چیز ہے کہ اس کے اندر ہدایت ہے، اس میں اندر نور ہے، اس میں احکام ہے، اس میں تمام زندگی کی ہر چیز ہے، ہر چیز کا علم قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی، پھر نہ تو تحریف کا کوئی شائبہ پایا گیا اور نہ ہی پایا جا سکتا ہے نا۔ دیگر کتابیں تحریف کا شکار ہو گئے لیکن قرآن مجید نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں دنیا کی کسی بھی آپ قوم میں چلے جائیں، کسی بھی خطے میں آپ پہنچ جائیں، آپ کو قرآن کریم ایک طرح کا نظر آئے۔ اب کتابوں پر ایمان لانے سے یہ فائدہ ہے جو آپ نے سماعت کیا ہے، تو اتنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس متعلق بھی بہت فرمایا۔ تو ایمان مفصل میں ہمارے 3 چیزیں ہو گئی، ایک کہ اللہ پر ایمان لانے کا بیان ہوا، دوسرا فرشتوں پر ایمان لانے کے متعلق بیان ہوا، اور آج ہم نے جو پڑھے وہ کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں جو تو بیان فرمایا۔ تو قرآن مجید سب کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اب آسمانی کتاب کوئی نازل نہیں ہوگی، چونکہ جب آخری نبی ہمارے نبی ہے تو آخری کتاب بھی قرآن مجید ہی ہے۔ اب اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا فتنہ، وہ بڑا فتنہ ہے قادیانیت کا، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ قادیانی پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا سورج کے چمکنے سے زیادہ روشن ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد
کوئی نبی کوئی پیغمبر تشریف نہیں لائیں گے، لیکن دشمنان اسلام اس بات کو جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اہم عقیدوں میں سب سے اہم عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے۔ تو اس عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو تیار کیا ہے، جس میں سے مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس کے ہزاروں لاکھوں پیروکار ہے۔ حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اس سے، لیکن انہوں نے حلیہ مسلمانوں کا بنایا ہے۔ اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں گے، سر پر ٹوپی رکھیں گے اور قرآن کریم کی بھی باتیں کریں گے، لیکن اصل جو ہے ہمارا ایمان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے، وہ عقیدہ نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ ذل نبی ہے، نبی کا سایہ ہے، پھر کہتے خود نبی ہے۔ تو اس طرح سے اس قادیانی فتنے نے پوری دنیا کے اندر ایک خاموش تبلیغ کے ساتھ جو تو بہت ہنگامہ مچایا ہوا ہے۔ اور ایسی بھی باتیں ہیں، ایسی بھی خبریں ہیں کہ مسلم محلوں میں وہ لوگ کسی نہ کسی بہانے سے آتے ہیں، کوئی چیز فروخت کرنے کے بہانے سے، اور ایسے گھروں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی بیوہ ہے، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، جہاں پر غربت ہے، کمائی زیادہ نہیں ہے، ان کی زندگی مشکل سے گزرتی ہے، کہیں پر بچیاں ہیں، ان کے نکاح نہیں ہو رہے، ایسی برابر وہ خبر نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد پھر ان تک وہ پہنچتے خاموشی کے ساتھ، چونکہ حلیہ تو مسلمانوں جیسا ہوتا ہے، اور وہ اپنا عقیدہ نہیں بتاتے، وہ نکاح کر کے بچیاں بھی لے کے جاتے ہیں، وہ مسلمانوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنے دائرے کے اندر لا کر انہیں اس موڑ پر لا کر کھڑے کر دیتے کہ پھر اب وہ دوبارہ اسلام کی طرف نہیں آ سکتا، یعنی اس کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس قادیانی فتنے سے بچنا ہے، اور ہمارے اورنگ آباد میں شکیل یا حنیف نامی کوئی شخص ہے جس نے خاص طور پر نوجوانوں کو بہت اپنی طرف مائل کیا ہوا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ نیٹ پر بھی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں قادیانیوں کی جو مسیح الموعود کہتے ہیں، اصل میں وہ اپنا نشان چھوڑتے کہیں نہ کہیں، اور ایسی بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی، بہت سارے ویب سائٹ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اسلامی نام سے، لیکن وہ کتابیں بھی اسلام کے خلاف ہے، ان کے وہ تقاریر بھی اسلام کے خلاف ہے، وہ تحریریں بھی اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی علماء سے جڑے رہے، اور کوئی بھی اسلامی میسیج ہو یا کتاب ہو تو پہلے اس کی تصدیق کرا لے، اس کے بعد جو ہے تو وہ چیز جو تو استعمال کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔